بجٹ آپ نے سن لیا، اتنا ٹف نہیں تھا فرینکلی جتنا سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن بڑے سیریس سوالات بھی ہیں، اوتھینٹسٹی اور فگرز کے اوپر بات چل رہی ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا ہو، شاید ہم نے اورنگزیب صاحب سے بات کی فائنانس منسٹر سے، لیکن انہوں نے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے $2.50 تو لگا دیے کاربن لیوی کے نام پر پیٹرولیم پہ پر لیٹر کے اوپر، ہم سن رہے تھے کہ $78 سے شاید $100 چلا جائے، تو اب آنے والے دنوں میں تو نہیں ہوگا. تو انہوں نے تسلی دلائی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ابھی تو ہم اس پہ بالکل کوئی ڈسکشن بھی نہیں کر رہے، وچ از اے گڈ نیوز. سیکنڈ جو بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا جس طرح حالات چل رہے ہیں اور جس طرح انفلیشن ہے، جس طرح اکانومی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس سال انشاءاللہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے مارک اپ یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا. یعنی کہ اس وقت 11% پہ ہے، سنگل ڈیجٹ کا مطلب ہے کہ کم از کم 2% کی وہ کمی ضرور دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں. تو وہ 9% پہ آ جاتا ہے اگر، تو بہت بڑا فرق پڑے گا بزنس کے لیے، انڈسٹری کے لیے. اور سب سے بڑی بات ہے گورنمنٹ جو بورو کرتی ہے، آپ کمرشل بینک سے، آپ کو پتا ہے جب سے اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہوا ہے تو گورنمنٹ کی بورنگ بھی اسٹیٹ بینک سے ہوتی ہے، کمرشل بینک سے ہوتی ہے. تو یہ تقریباً کوائٹ ملٹیپل آف بلینز کا فرق پڑتا ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم 1-2 باتوں کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. مختلف بات چیت ہوئی جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایک طرف گورنمنٹ بات کر رہی ہے آسٹیرٹی کی، ہمیں کہتے ہیں پیسے کم خرچیں اور خرچے کم کریں سب کچھ، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا خرچہ 28% بڑھ رہا ہے، سینٹ کا جو ہے خرچہ وہ 25% بڑھ رہا ہے، اور ساتھ ہی حکومت کا اپنا خرچہ 17% بڑھ رہا ہے. تو یہ باتیں کچھ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں کہ ایسے موقع پہ گورنمنٹ اپنے ایکسپنسز کم کیوں نہیں کر رہی جو آرام سے کر سکتی ہے. یہ بھی سوال اٹھتا ہے اب کہ جب آپ نے یہ PSDP جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں یہ تقریباً 4 کھرب روپے کے صوبوں کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے بنائے تو مل کے بنتے ہیں، یہ کیوں اس میں کمی اور کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ اور یہ اگر خالی اور SOEs جو آپ کی اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں یہ ایک سال میں 1 کھرب کا نقصان ہمیں کرتی ہیں. اب تک ان کا جو کیومولیٹڈ لاس ہے تقریباً 6 کھرب سے زیادہ کراس کر گیا ہے. کیوں نہیں پرائیویٹائز ہو پا رہے؟ PIA پچھلے 1 سال سے ہم سن رہے ہیں، ہم نے 2 ڈسکوز، اور ان کا تو مجھے میرے پروگرام میں فارمر جو منسٹر پرائیویٹائزیشن کے محمد زبیر صاحب جو فارمر گورنر سندھ بھی رہے، انہوں نے بتایا تھا کہ صبح پرائیویٹائزیشن ہونی تھی، شام کو ان کو روک دیا گیا کہ نہیں ابھی نہ کریں، اس کے پولیٹیکل ایشوز ہیں. تو اس کا مطلب 2 کی تیاری تو بالکل ہوئی بھی ہے. آج فائنانس منسٹر نے کہا کہ 3 ڈسکوز کی امید ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں، اور فائنینشیل ایئر میں انہوں نے اس طرح تو نہیں کہا کہ اس فائنینشیل ایئر میں ہوگا، لیکن اندازہ یہی دیا کہ وہ بھی پرائیویٹائز ہو جائیں گے، PIA پرائیویٹائز ہو جائے گی، آپ کی جو روزویلٹ ہوٹل ہے وہ ہو جائے گا، فرسٹ پیمنٹ بینک وہ ہو جائے گا، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن یہ بھی پرائیویٹائز ہو جانی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے یہ ادارے ہیں ان کو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم نکال دینا چاہیے. اور جس طرح انڈیا نے ایئر انڈیا $1 میں دی تھی اور وہ آج پروفٹیبل ہے، اور اگر یہ 51% شیئرز کے ساتھ دے بھی دیں تو مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے گورنمنٹ کو دیں، تاکہ 49% تو پھر بھی گورنمنٹ کے پاس ہوگا. اور کل کو ادارے اگر وہ ٹھیک ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو ان کا جو ایسٹ ویلیو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ساتھ 1-2 چیزیں اور ڈیٹا کے بارے میں نے ان سے پوچھا کہ ڈیٹا کی اوتھینٹسٹی، بیکاز سوالات بڑے انٹرسٹنگ اٹھ رہے ہیں کہ ایک طرف فگر آتا ہے کہ 3 کوارٹرز میں 1.7 اور آخری کوارٹر میں 5%. خیر اینی وے یہ کافی باتیں ہیں. تو ہم ابھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گوہر اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور فارمر فیڈرل منسٹر بھی ہیں، رہے ہیں کامرس اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ ریناؤنڈ بزنس مین، اینڈ بڑی اتھارٹی ہے ان کی انرجی پہ اور دوسرے ایشوز پہ. ان سے ذرا ان کا تجزیہ پہلے لیتے ہیں کہ وہ بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں ذرا، لیکن کوئکلی سن لیں کہ ابھی 1% والی بات اس میں شاید نہیں ہوگی انٹرسٹ ریٹ کی. کیا کہا تھا فیڈرل فائنانس منسٹر نے؟ ویسے لیوی آن پیٹرولیم جو پہلے $78 تھی، کیا اس کی پاسبلٹی انڈر اینی ادر ہیڈ ہے ابھی بھی کہ وہ بڑھ سکتا ہے، کچھ پہ لگ سکتا ہے؟ اور نہیں، ابھی اس پہ جی کوئی نہ گفتگو ہے اور نہ ہم نے اس پہ کوئی ڈسکشن کی ہے، نہ دس از وچ از پارٹ آف دا بجٹ ڈسکشن. جی $78 تھی، کیا اس کی پاسبلٹی انڈر اینی ادر ہیڈ ہے ابھی بھی کہ وہ بڑھ سکتا ہے، کچھ پہ لگ سکتا ہے؟ اور نہیں، ابھی اس پہ جی کوئی نہ گفتگو ہے اور نہ ہم نے اس پہ کوئی ڈسکشن کی ہے، نہ دس از وچ از پارٹ آف دا بجٹ ڈسکشن. جی کوئی ٹائم لائن ہے آپ کے پاس کہ اگلے 1 سال میں کیا کچھ ہم پرائیویٹائز کر لیں گے یا 2 سال میں؟
جی میں آپ سے بالکل متفق ہوں بیکاز ملک صاحب اٹ آلسو اسٹارٹس ود ایکنالجمنٹ. یہاں کافی چیزیں بہت اچھی ہوئیں پچھلے سال میں. پریویٹائزیشن سائڈ وی کوڈ ناٹ ٹیک تھنگس تھرو دا فنشنگ لائن, ناٹ بیکاز آف لیک آف انٹینٹ اور لیک آف ایفرٹ, لیکن ایسی چیزیں ہوئیں کہ ریفرنس پرائز سے نیچے آئیں. سو یہ ہمیں اس پہ ڈیول اپ کرنا ہے. محمد علی صاحب جو ایڈوائزر ہیں اس وقت پریویٹائزیشن کمیشن میں, ہی از اے پریکٹیشنر انشاءاللہ. میں نے آج بجٹ سپیچ میں یہ ذکر کیا ہے, پی آئی اے, روزویلٹ, اس کو اور کچھ جو مالیاتی ادارے ہیں, بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ میں نے ابھی آپ سے انفورسمنٹ کی بات کی ہے. اٹ اسٹارٹس ود واکنگ دا ٹاک. وی نیڈ ٹو ایٹ لیسٹ ہیو ون ایسٹ تھرو دا فنشنگ لائن, تاکہ میں آپ کے ساتھ پھر بات کر سکوں. کیونکہ آئی نو آپ مجھے کوٹ کرتے ہیں, کیا ہم اگلے ایک سال میں اورنگزیب صاحب پی آئی اے, روزویلٹ اور 2 ڈسکوز جو پہلے بڈنگ پہ چلے گئے تھے ایک دن پہلے ختم ہوا, کیا یہ 4 ایسٹ ہم اگلے 12 مہینے میں اس فائنینشیل ایئر میں کر لیں گے سیل آف؟ جی جو تو اس میں یہ ہے جی کہ پی آئی اے کی کو ایز یو نو 1.5 مہینے پہلے ری لانچ کر دیا گیا ہے. اگین وی ہیو لاٹ آف انٹرسٹ ان ٹرمز آف دا انویسٹرز ہو وانٹ ٹو کم ان, اور میں کافی چیزیں ہو بھی گئی نا اس کے بعد. جو ان کو فسکل انسینٹو چاہیے تھے وہ آئی ایم ایف کی مدد سے مل گئے. یورپین روٹس کھل گئیں, اللہ کرے یہ یو کے روٹس بھی کھل جائیں. تو لاٹ آف اپ سائڈز وچ آر ناؤ اویلیبل ان پی آئی اے. اسی طرح روزویلٹ بھی از ان ایڈوانس اسٹیجز, اور کم از کم اب 3 ڈسکوز ہیں. اس پہ جو میں نے آج بجٹ تقریر میں یہ کہا ہے کہ دیکھیں اس کو وی نیڈیڈ ٹو گیٹ دیز ٹو اے اسٹیٹ آف پریپیئرڈنیس. وی آر دیئر ناؤ. اب لغاری صاحب سے تو اس فائنینشیل ایئر میں یہ ہو سکتا ہے.